آج میں آپ کے سامنے جو ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ رکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے والد ہیں، فادر ہیں، باپ کی حیثیت رکھتے ہیں. بابا انس جس کو کہیں گے، انسانوں کے باپ ہیں. اور قرآن نے بھی سب سے پہلے انہی کا واقعہ بیان کیا. تو ہم بھی آدم علیہ السلام کو لیتے ہیں. پہلے کیا واقعہ تھا آپ کا، جو کہ ہمارے والد تھے، ہمارے باپ ہے، سارے انسانیت کے باپ ہے. چاہے ان کے اولاد میں سے کوئی ان کو مانے یا نہ مانے، مسلم ہو یا کافر ہو، ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کی اولاد ہے. اور انہی کی وجہ سے ہم سب ایک دوسرے کو آدمی بولتے ہیں. آدم کی اولاد آدمی ہوتا ہے. تو چلیے انہی کے واقعے شروع کرتے ہیں. یہ پہلے نبی ہے جن کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا. ان کے نام کو اللہ نے قرآن میں 25 مرتبہ لیا ہے. واقعہ تو اس سے زیادہ ٹائم آیا ہے، لیکن 25 مرتبہ اللہ نے قرآن میں نام لے کر بیان کیا کہ یہ ہے آدم، اور آدم ایسے، اور آدم کے تعلق سے یہ، اس طرح سے نام لیا ہے. اور واقعہ اس سے بھی زیادہ بار قرآن نے جو ہے تذکرہ کیا ہے. اصل دیکھیے اللہ رب العزت یہ بات طے کر چکا تھا کہ آدم علیہ السلام نبی بنیں گے، اور اللہ رب العزت کو پتا تھا آدم یہ خطا کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ کے علم میں تمام باتیں تھیں. تو اللہ نے پہلے انسان کو نبی بھی بنایا. یہ اس کی اپنی چوائس تھی، اللہ کی اپنی پسند تھی کہ وہ پہلے انسان کو نبی بھی بنانا چاہتا تھا. اور ایک بات یاد رکھیے، انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، تو ان سے بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی، خطا ہوتی ہے. آدم علیہ السلام نبی تھے لیکن انسان تھے، اس سے خطا ہونا لازم ہے. انسان خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، یاد رکھیں. لیکن انبیاء گناہ کبیرہ نہیں کرتے ہیں، انبیاء گناہوں میں ملوث نہیں ہوتے، لیکن چھوٹی چھوٹی خطائیں ان سے ہو جاتی ہے. اس کو ملیں گے ایک جنرل مسٹیک جس کو کہتے ہیں، وہ ان سے ہو جاتی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا وہ جھاڑ کے قریب مت جانا، بھول گئے، چلے گئے. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے، جو اس کا علم ہے، تو پتا تھا یہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اس کا علم ہے کہ یہ ہونے والا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ حد تک محدود مقدار میں فری ول دی ہے، کھلی آزادی دی ہے، کچھ مقدار میں، مکمل نہیں. ٹھیک ہے، اور وہ آزادی دینے کے بعد بھی اللہ کو پتہ انسان کیا کرے گا، اسی کو تقدیر بولتے ہیں. تو اللہ نے وہ تقدیر لکھ دی تھی. مطلب اس کو علم تھا کہ آدم کو میں بناؤں گا اور وہ یہ خطا کریں گے، دنیا میں جائیں گے، اور پھر ان کے نسل میں ہم انبیاء اور رسول بھیجیں گے تاکہ وہ کافروں کو ایمان کی طرف بلائے، جو اسلام میں نہیں ہے ان کو اسلام کی طرف بلائے، حق کی طرف بلائے. جو حق سے ہٹ گئے، مسلمانی ہیں نام نہاد، جیسے یہود ایک زمانے میں ہو گئے تھے، یہودی مسلمانی تھے لیکن نام نہاد ہو گئے تھے، تو ان کو لائے. اللہ کو پتا تھا بہرحال، لیکن اس کی حکمت جس کو ہم کہتے وہ تھی، اس لیے اس نے بہرحال یہ ساری چیزیں ہونا تھی. اور ظاہر سی بات ہے اگر اللہ تعالیٰ وہیں جنت میں آدم علیہ السلام کو وہ کرتا اور ان کی اولاد میں سے کچھ کو جنت اور کچھ کو جہنم دے دیتا، تو ہم پوچھتے اللہ کچھ لوگ جنت میں کیوں گئے اور کچھ لوگ جہنم میں کیوں گئے؟ تو اللہ نے کہا دنیا میں جاؤ اور خود دیکھ کے آؤ کہ تم کو کیوں جنت جہنم ڈال رہا ہے، اس لیے کہ تم اعمال ہی ویسے کرنے والے ہو. جس کے جیسے اعمال رہیں گے میں ویسا بدلہ دوں گا. لیکن اگر وہیں مل جاتا بدلہ تو ہم بولتے ارے یہ تو ناانصافی ہو گئی، ہم کو یہیں بنا، یہیں پیدا کر دی، جنت میں ڈال دی جہنم. تو دنیا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے. اس کی تفصیلات آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی اور کیا باتیں تھیں اس کے اندر. تو یہ وہ نبی ہے جن کا تذکرہ سب سے پہلے قرآن میں آیا ہے. یہ وہ نبی ہے جن کا نام قرآن نے 25 مرتبہ لیا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ نبی ہے جو ہم سب کے انسانیت کے باپ ہے، والد ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ نبی ہے جو سب سے پہلے انسان بھی ہے. ٹھیک، یہ پہلے انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا. یہ وہ نبی ہے یا وہ انسان ہے جو اللہ نے پہلے بنائے تھے، جن کو اپنے ہاتھ سے بنایا. قرآن نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ٹھیک ہے، پھر ان میں روح پھونک دی. تو یہ بہت جو ہے بہترین واقعہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں نہیں پیدا ہوئے تھے، جنت میں بنے تھے. اب جب جنت میں بنے تھے وہ، ظاہر سی بات ہے جب ہم واقعہ لیں گے تو جنت کے تعلق سے تذکرے آئیں گے. جنت میں اللہ نے بنایا تھا. جنت تو ہم سب جانتے ہیں نا کیا ہے. جنت کا عام معنی ہوتا ہے باغ، لیکن ایسا باغ جس کو کسی نے نہ دیکھا، نہ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا تصور آ سکتا. اتنا امیزنگ، اتنا خوبصورت وہ باغ ہے. نعمتوں والی جگہ ہے. مطلب سب سے زیادہ نعمتیں اگر کہیں ہیں تو وہ جنت میں ہی، یاد رکھیں، دنیا میں بھی نہیں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے. تو جنت ہی یاد رکھیں، سب سے زیادہ سہولتیں، سب سے زیادہ نعمتیں، سب ساری چیز سمجھ لیجیے ایک طرح سے کہا جائے تو وہ جنت ہے جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن میرا اور آپ کا ہونا چاہیے. یاد رکھیں. کیا نیند آ رہی ہے؟ اتنا اچھا واقعہ شیخ سنا رہے ہیں اور آپ کو نیند آ رہی ہے؟ نہیں بھائی ویسا تو نہیں ہے نیند آ رہی، لیکن کیا ہوتا ہے، ایک تو رات کا موقع ہے،
دوسرا جب اللہ کے کلام انسان سنتا ہے تھوڑی سستی آتی ہے، وہ سستی نہیں ہوتی، سکینت ہوتی ہے، سکون جس کو بولتے ہیں۔ جب آدمی کوئی چیز سنتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے، شیطان طاری ہو جاتا ہے۔ نہیں شیطان نہیں طاری ہوتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، اور اچھا لگنے کی وجہ سے جو ہے اس کو غنودگی بولتے ہیں، تھوڑا سا نیند جیسی آتی ہے، لیکن اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سکون کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ہاں شیطان بھی ظاہر سی بات ہے انسان کو اچھی چیز سے دور کرنے کے لیے تو پوری کوشش کر سکتا ہے، یہ اس کا کام ہے، وہ یہ ہو سکتا ہے شیطان کی چالوں کی ہٹ جائے، لیکن اللہ کے کلام کی یہ تاثیر بھی ہے کہ لوگ سکون پاتے ہیں، دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور جب سکون طاری ہوتا ہے انسان پر تو غنودگی تھوڑا سا اس کو ایسا سستی جس طرح محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ٹھیک، اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 سے لے کر 39 30 to 39 پہلے جو شروع ہو رہا قرآن یہ واقعہ، اور یہ پہلا ہی واقعہ قرآن کا فرسٹ یہ چل رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اب اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ نے جو ہے فرشتوں کو یہ کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد ایسی نسل، ایسے لوگ جو ایک کے بعد ایک آتے جائیں گے اور پہلے کی پوزیشن دوسری والی لے لیں گے، دوسری کی پوزیشن تیسری والی لے لیں گے۔ خلیفہ سمجھتے ہیں ایک کے بعد ایک آنے والا، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخصیت کو مسلمانوں کا لیڈر بنایا گیا اس کو خلیفۃ الرسول کہا گیا، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب تھا، خلیفۃ الرسول، نبی کے بعد آنے والا۔ ٹھیک ہے، تو خلیفہ مطلب ایسی نسل اللہ بنانے والا ہے جو ایک کے بعد آئیں گے۔ اچھا کس کو کہا اللہ نے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ جو ہے خلیفہ بنانے والا، ایک ایسی نسل، ایسی مخلوق جو ایک کے بعد ایک آئیں گی اور پہلے کی پوزیشن اس کے بعد آنے والے لے لیں گے پوسٹ۔ فرشتوں خبر دی، فرشتوں خبر دی تو اس سے بات تو طے ہو گئی، فرشتے پہلے سے بنے ہوئے، اللہ کی یہ بھی مخلوق ہے لیکن پہلے سے بنی ہوئی مخلوق ہے۔ ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے رہا ہے ایک چیز کی کہ میں ایک نسل، ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں دنیا کے اندر۔ ٹھیک ہے، اصل دیکھیے یہ ہے کہ فرشتوں کے تعلق سے کہ کیا فرشتے اللہ کو دیکھتے تھے، انہوں کیسا پتہ چلتا تھا؟ تو فرشتے اللہ کے بہت مقرب بندے ہیں، یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے، اس میں سے کچھ وہ ہے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہے جو وحی لاتے ہیں، کچھ بارش برساتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے اور وہ اپنے رب کو جانتے ہیں۔ اس لیے کہ فرشتے جو ہے وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتے، معصیت نہیں کرتے، منمانی نہیں کر سکتے، خود کی کوئی چوائس نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو بنا دیا اور وہ جو اللہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں، مطلب عبادت صرف ان کا مقصد ہے اور اسی میں لگے رہتے ہیں۔ تو فرشتے مختلف کاموں کے لیے بنائے گئے اور وہ جانتے ہیں ان کے رب کا حکم، ان کا رب جو انہیں حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے قالوا اتجعل فیہا من یفسد، فرشتوں نے کہا ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے، خون بہائیں گے ایک دوسرے کا۔ اب کوشچن یہ ہے کہ فرشتوں کو جب اللہ خبر دے رہا ہے میں ایک بنانے والا مخلوق، اور فرشتے بول رہے ایسی مخلوق کیوں بنا رہا ہے جو کیا کریں گی؟ فساد کریں گی، خون کریں گی۔ تو یہ فرشتوں کیسے پتا چلا کہ یہ فساد کرنے والے ہیں یا خون کرنے والے ہیں؟ ہاں یہ تو ان کو کیسے ہوا؟ جی، تو اس کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں شاید شیاطین، جن جو تھے، جن، اللہ نے جنوں کو پہلے پیدا کر دیا تھا، مطلب ابلیس تو تھا ہی، تفصیلات آئیں گی، لیکن دوسرے بھی جن پیدا ہو گئے تھے شاید، اور فرشتے ان کی حالت دیکھ چکے تھے، جب انہیں بھیجا گیا تو کتنا لڑا انہوں نے ایک دوسرے سے، تو وہ ایکسپیرینس کے بنیاد پر وہ بات کر رہے ہیں فرشتے، جو انہوں نے دیکھا اس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین فساد مچائے اور کیا کرے؟ خون بہائے۔ ٹھیک، اللہ نے فرمایا، اور فرشتے نے آگے فرمایا اور کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جبکہ ہم تو تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیرا تقدس بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تیری حمد، تیری پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، پھر کیا ضرورت ہے اس کی؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا میں جانتا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کو نام سکھائے ساری چیزوں کے، اور جب کہا آدم علیہ السلام فرشتوں کو کہ بتاؤ اگر تم ان چیزوں کے نام بتا سکتے ہو، فرشتوں نے کہا کہ ہم تو نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پورے چیزوں کے نام سکھا دیے، چیزیں گزارتی گئی، آدم علیہ السلام نام لیتے گئے، یہ چیز کا یہ نام ہے، یہ چیز کا یہ نام ہے، یہ چیز کا یہ نام ہے۔ تو آدم علیہ السلام نام لیتے گئے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک چیزوں کے، تب اللہ نے کہا دیکھیں میں نے کہا تھا نا میں جانتا ہوں میں کیا پیدا کر رہا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ مطلب اللہ کو علم تھا وہ کیا پیدا کر رہا ہے، کیوں پیدا کر رہا ہے، یہ اس کی حکمت تھی۔
فرشتوں نے جو کہا کہ اللہ کیوں مخلوق پیدا کرا تو یہ وہ جلن سے حسد سے نہیں کہا انہوں نے،